یہ جنت عدن وہ جنت ہے جس جنت کو اللہ نے آپ تعمیر فرمایا اپنے ہاتھوں کے ساتھ۔ جنت عدن وہ جنت ہے جس کے ہر محل کی اینٹ سونے کی چاندی کی اور گارا مشک اور کستوری کا۔ جنت کا معمار اللہ پاک خود ہے، ہر اینٹ اللہ نے آپ لگائی اپنے ہاتھوں سے۔ فرمایا وہ جنت عدن جو کوئی ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہے جماعت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، اللہ اس جنت عدن کے اندر اللہ اس نمازی ظہر کے نمازی کو 50 درجے عطا فرماتا۔ اور ایک درجہ وہ اتنا اونچا ہے کہ اگر ٹھیک ٹھاک تیز رفتار گھوڑ سوار وہ چلتا رہے، اڑتا رہے تو 50 سال کے بعد وہ دوسرے درجے تک پہنچے گا۔ اتنی بلندی ہے ہر درجے کے درمیان۔ یہاں پر ہی بس نہیں، فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ظہر کی نماز کو پابندی سے ادا کرتا ہے اللہ اس کو تہجد کا ثواب بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ جو رات کو گزر گئی اور فردوس بری کے اندر، جنت الفردوس کے اندر مزید اللہ پاک اس کو 70 درجے اور عطا فرماتے ہیں۔ تاریخ کیا ہے ظہر کی؟ ابراہیم علیہ السلام نے ابتداءً 4 رکعت پڑھی۔ فضیلت جنت عدن کے محلات اور درجے، تہجد کے اجر اور ثواب، اور پھر جنت الفردوس کے درجے بھی۔ اللہ اکبر، اللہ سب کو عطا فرمائے۔ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں یہ لوگ جو صبح کی نماز نہیں پڑھتے، ظہر کی نماز نہیں پڑھتے، کتنا بڑا نقصان کرتے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ظہر سے پہلے جو کوئی بندہ 4 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے اور ظہر کے بعد بھی 4 رکعت نفل سنت پڑھ لیتا ہے، 4 سنتیں پہلے، 4 سنتیں فرضوں کے بعد، حرم اللہ علیہ النار۔ پابندی سے جو کوئی بندہ ظہر سے پہلے بعد میں 4 رکعت سنتیں پڑھ لے گا اللہ پاک اس بندہ مومن کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دیتا ہے۔ یہ سنتوں کا بدلہ ہے، 4 سنتیں پہلے، 4 سنتیں بعد، جہنم کی آگ پر یہ بندہ حرام کر دیا جاتا ہے۔